بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا، ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا، سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پہ میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متعین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا میں جس وجہ سے بھی روں؟ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے تھے کہ لوگوں، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے ان سے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے؟ تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے عالم وارفتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔
اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پرانوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا۔ اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہ سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، عربی ہے جس کا ترجمہ ہے، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ان کو انکار نہ کیا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ بات کی کیفیات کا حال کتب سیر میں یوں بیان ہوا ہے، جس کو آگے بتایا جا رہا ہے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے با آواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ رضی اللہ عنہ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے، گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشی خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رکت و گریہ و زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ مرد و زن کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھے گئے۔ آئیے اب جانتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا رشتہ غلام اور آقا کا نہیں تھا، بلکہ عشق، ایمان اور اخوت کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی، محبت دی اور اسلام کا پہلا مؤذن بنایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی جان، اپنا وقت اور اپنی محبت سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ آئیے اب جان لیتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا تعارف۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تاریخ کے ایک عظیم اور روشن کردار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام بلال بن رباح تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حبشہ، ایتھوپیا سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ایک غلام کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک امیہ بن خلف تھے، جو اسلام کے سخت دشمنوں میں سے تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل فوراً نور سے بھر گیا۔ انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ یہ خبر جب امیہ بن خلف کو ملی تو وہ بہت غصے میں آیا۔ اس نے کہا، بلال، تمہیں اپنے مالک کے دین پر چلنا ہوگا ورنہ میں تمہیں بہت تکلیف دوں گا۔ مگر بلال رضی اللہ عنہ نے ہمت سے جواب دیا، کہا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذیتیں دینے والا امیہ بن خلف تھا۔ اب بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم شروع ہو گئے۔ پہلا یہ کہ دوپہر کے وقت جب سورج آگ کی طرح جل رہا ہوتا تھا، تب بلال رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر
ہٹا دیا جاتا تھا۔ ان کے سینے پر اتنا بھاری پتھر رکھا جاتا کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا، کبھی رسیوں سے باندھ کر گھسیٹا جاتا، کبھی بھوکا پیاسا رکھا جاتا، مگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر تکلیف کے باوجود صرف یہی کہتے، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ایمان اور صبر کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھاری قیمت ادا کر کے آزاد کرایا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اسلام کی خدمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وفات کیسے ہوئی، آئیے جانتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بدل گئی۔ وہ آذان دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ پاتے اور رونے لگتے۔ اسی وجہ سے آپ نے مدینہ چھوڑ دیا اور شام دمشق چلے گئے۔ دمشق میں حضرت بلال نے باقی زندگی شام میں گزاری۔ وہ جہاد میں بھی شریک ہوئے اور مسلمانوں کے ساتھ شام کی فتوحات میں بھی شامل رہے۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئے، قریب تھا کہ ان کی روح پرواز کرے۔ ان کی بیوی رونے لگیں اور کہنے لگیں، ہائے افسوس، ہائے غم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہائے خوشی، ہائے خوشی۔ پھر فرمایا، کل ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کریں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا سن 20 ہجری بتایا جاتا ہے۔ اس وقت شام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق سوریہ میں جنت البقیع کے قریب باب الصغیر کے قبرستان میں مدفون ہیں۔ ان کا مزار آج بھی وہاں موجود ہے۔ آئیے اختتام میں اب اس کا پیغام جان لیتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ایمان یہ ہے کہ دل سے یقین رکھو اللہ ایک ہے اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ توکل یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھو، چاہے مشکل ہو یا آسانی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ڈرا نہ سکا کیونکہ ان کا دل صرف اللہ پر تھا، نہ کہ دنیا کے لوگوں پر۔ اللہ پر توکل رکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں عزت دی، اسلام کا پہلا مؤذن بنایا اور قیامت تک ان کا نام ایمان کی مثال کے طور پر لیا جاتا رہے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔